TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں متعدد مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں ایک مشتبہ شخص سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ چند افراد زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے برٹش کولمبیا کے لینگلے میں متعدد مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں ایک مشتبہ شخص سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس کے مطابق لینگلی میں فائرنگ کرنے والے مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والے بے گھر افراد تھے۔ فائرنگ شہر کے مختلف مقامات پر کی گئی۔ قبل ازیں پولیس نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن بعد میں کہا گیا کہ مشتبہ شخص کو گولی مار دی گئی ہے اور اس کی موت موقع پر ہی ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس نے بتایا کہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مقتول مشتبہ اور متاثرین کے درمیان کیا تعلق تھا اور اس واقعے کو انجام دینے کے پیچھے کیا مقصد تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے شہر لینگلے اور لینگلے ٹاؤن شپ کے کئی علاقوں کو عوام کے لیے بند کر دیا ہے اور معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل کینیڈا میں ایک متعصب شخص نے کلہاڑی سے مسجد میں موجود افراد پر حملہ کر دیا۔ حملے کے باعث متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ نمازیوں پر حملے کا واقعہ مسیساگا میں واقع مسجد میں اس وقت پیش آیا جب مسلمان فجر کی نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ پوپ فرانسس نے کینیڈا کے دورے کے دوران مقامی لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ظلم کے یہ واقعات تباہ کن پالیسی کا نتیجہ ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پوپ فرانسس نے کینیڈا کے مشنری اسکولوں میں بچوں سے زیادتی کے واقعات پر معافی مانگ لی۔ پوپ فرانسس نے کینیڈا کے دورے کے دوران مقامی لوگوں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ظلم کے یہ واقعات تباہ کن پالیسی کا نتیجہ ہیں۔ یہاں کے مقامی باشندوں کو اپنی ثقافت کو تباہ کر کے عیسائی معاشرے میں ضم ہونے پر مجبور کیا گیا۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ لوگوں کو ان کے خاندانوں سے الگ ہونا پڑا۔ خاندانوں اور پسماندہ نسلوں کی جدائی آج بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ میں ان تمام مظالم کے لیے معذرت خواہ ہوں جو بہت سے مسیحیوں نے مقامی باشندوں پر ڈھائے ہیں۔ اس بدسلوکی کی سنجیدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ اپنے تبصروں سے پہلے پوپ نے مقامی چرچ کے رہنماؤں سے نجی طور پر ملاقات کی اور ایرمنسکن کرینیشن قبرستان میں خاموش دعا کی قیادت کی جہاں رہائشی اسکول کے طلباء کی قبریں ہیں۔ واضح رہے کہ 19ویں صدی سے 1970 کی دہائی تک کینیڈا کے مشنری اسکولز میں بچوں کے ساتھ جسمانی اور جنسی زیادتی عام تھی۔ اندازے کے مطابق 1.5 لاکھ کے قریب بچوں کو جبراً ان کے خاندانوں سے الگ کر کے ایسے اسکولوں میں پڑھائی کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ اپنے گھر اور تہذیب سے دور ہو کر کینیڈین معاشرے میں رچ بس جائیں۔ کینیڈین حکومت پرعزم ہے کہ وہ تیل اور گیس کے شعبے میں توسیع کے باوجود اپنے 2030 کے کاربن کے اخراج کے ہدف کو پورا کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت پرعزم ہے کہ وہ تیل اور گیس کے شعبوں میں توسیع کے باوجود اپنے 2030 کے کاربن کے اخراج کے ہدف کو پورا کرے گی، جس کے لیے کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے سیکٹر کو مزید وقت دیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ کینیڈا اب بھی اپنے 2030 گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے وعدوں کو حاصل کرے گا۔ حالانکہ وزیر ماحولیات نے تیل اور گیس کے شعبوں کو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تھوڑا اور وقت پیش کیا ہے۔ وزارت ماحولیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہدف کی تاریخ تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ واقعی وزیر صرف لچک اور نیک نیتی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزارت ماحولیات کے حکام نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اخراج میں کمی کے بارے میں اپنے پروگرام کو دوبارہ نہیں لکھ رہی ہے بلکہ 2030 کے اپنے مجموعی ہدف کو پورا کرنے کے طریقے میں لچکدار بننے کی کوششیں کر رہی ہے۔ کینیڈا کو 2050 تک کاربن کے مکمل صفر اخراج کے ہدف تک پہنچانے کے لیے تیل اور گیس کے شعبے کے اخراج میں 42% کمی کی ضرورت ہوگی۔ تیل اور گیس کے شعبوں میں کچھ لوگوں نے اس عزم کو برقرار رکھنے کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے مطابق 1990 اور 2020 کے درمیان کینیڈا کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں اضافے کی بڑی وجہ تیل اور گیس کی صنعت ہے، جس نے اس وقت کے دوران اس کے اخراج میں 74% اضافہ دیکھا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاک امریکہ منصوبہ پر اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاک امریکہ منصوبوں پر اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تفصیلات کے مطابق واشنگٹن میں ہیلڈ ڈائیلاگ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار نے کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت کرے، واشنگٹن کا تعاون جاری رہے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان میں حکومت کی تبدیلیوں کا مشترکہ منصوبوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ متعدد
شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی حکومت کرے، امریکہ کا تعاون جاری رہے گا۔ ہم پاکستان وومن اکنامک کونسل کو مضبوط ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ واشنگٹن میں پہلے پاک امریکہ ہیلتھ ڈائیلاگ کا انعقاد امریکی محکمہ خارجہ میں ہوا، جس میں وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کی قیادت میں پاکستانی وفد نے شرکت کی۔ ہیلتھ ڈائیلاگ میں فریقین نے مختلف شعبوں میں مشترکہ اہداف تک پہنچنے کے لیے ایکشن پلان تشکیل دیا۔ امریکہ نے پاکستانی بچوں کے لیے کورونا ویکسین کی 16 ملین ڈوز دینے کا اعلان بھی کیا۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں سیلاب سے 5 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں سیلاب سے 5 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ امارت اسلامیہ نے کہا کہ متاثرہ صوبوں میں آپریشنل اور تکنیکی ٹیمیں موجود ہیں اور وہ بند سڑکوں کو دوبارہ کھولنے اور تباہ شدہ علاقوں کی مرمت کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں سیلاب کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 10 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سیلاب سے صوبائی دارالحکومت جلال آباد اور صوبے کے متعدد اضلاع میں 320 مکانات اور سینکڑوں ایکڑ اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ افغانستان دارالحکومت کابل کو مشرقی صوبے سے ملانے والی سڑک کا ایک اہم پل بھی بہہ گیا، جس کے باعث سڑک بند ہے۔ یاد رہے کہ 2 روز قبل افغانستان کے پنجشیر اور تخار صوبوں میں شدید بارشوں اور سیلاب نے املاک کو بھاری نقصان پہنچایا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔